عدل الہی کا بڑا سادہ سا اس کی ایک تعریف ہے کہ عدل کے قطعاً معنی یہ نہیں ہے کہ سب کو برابر ملے. اچھا. عدل کے قطعاً معنی یہ نہیں ہے کہ یعنی ہم یہاں 10 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس 12 روٹیاں ہیں تو ہم کسی کو 2 دے دیں یا سب کو ایک ایک کر کے دیں کہ 10 میں تقسیم ہو جائے. جی. تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہم 2 روٹیاں دے دیں. یہ الگ بات ہے کہ اس کی بزرگی کی وجہ سے یا اس کی اولاد کثیر کی وجہ سے ہم اس کو 2 روٹیاں زیادہ دے دیں. مگر انصاف تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں کرنا پڑے گا نا. بالکل. دیکھیں یہی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ عدل کا جو ایک کانسیپٹ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ سب کو برابر ملے, ایک جیسا ملے. ٹھیک ہے نا. یہ عدل الہی ہے. ایبسلیوٹلی ایسا نہیں ہے. یہ جو ہم سمجھتے ہیں ہماری جو ہے اس کو ہم درک کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں اس کے معنی مساوات. اچھا, یعنی مساوات ایک الگ چیز ہے عدل ایک الگ اور عدل ایک الگ چیز ہے. یہ بڑا اچھا آپ نے نقطہ اٹھایا, تو ذرا وضاحت فرمائیے گا اس کی. تو خداوند متعال عادل ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کی عمر مبارک تجربہ مجھ سے زیادہ ہے. میری خوراک جیسے آپ نے روٹیوں کی مثال دی آپ کے مقابلے شاید زیادہ ہو, ٹھیک. چیزوں کو ان کے مقام پر رکھنا, ہر چیز کو اس کی صلاحیت کے حساب سے اس کے مقام پر رکھنا عدل ہے. واہ واہ, یہ تو آپ نے ایک بڑا ہی بیسک اصول بنا دیا. جی. کہ عدل یہی ہے کہ جوتے کو ہم سر پہ نہیں رکھ سکتے, بالکل, اور سر کی پگڑی کو وہاں نہیں رکھ سکتے, جس کی جو جگہ ہے. ہاں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عدل کرتا ہے تو وہ نظر آنا چاہیے. بالکل. اگر کوئی مساوات کرتا ہے وہ بھی نظر آنا چاہیے. بالکل. تو جو مساوات کر رہا ہے اس کو بھی نظر آنا چاہیے, جو عدل کر رہا ہے اس کو بھی نظر آنا چاہیے. تو فرق کیا ہوا عدل اور مساوات میں؟ قبلہ دیکھیں, اگر میں خداوند متعال سے شکایت کروں, معروف آپ نے دیکھا ہے اقبال کا ایک بہت معروف شاہکار ہے شکوہ اور جواب شکوہ. جی, ٹھیک ہے نا. شکوے میں اقبال نے انسان کے ریپرزنٹیٹیو کی حیثیت سے, نمائندے کی حیثیت سے شکوہ کیا خداوند متعال سے. بہت سارے شکوے اس میں, اور اس کا پھر جواب اقبال نے خود ہی لکھا, خود ہی دیا جواب شکوہ میں. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم شکایت کریں, جو کہ ایک ایسی مثال کہ جب آپ بھی ماشاءاللہ والد ہیں, اولاد کے معاملے میں آپ کے بچے کبھی شکایت کریں گے آپ نے مجھے فلانی چیز دی اور اس کو فلانی چیز دی, ٹھیک. یہ تو ہوتا ہے, نارمل ہے بات. یہ تو ہوتا ہے. آپ نے کن بنیادوں پہ یہ فیصلہ کیا تھا؟ آپ کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے. بیٹی کو آپ نے لا کے اس کی شخصیت, عمر, اس کے میل شوق کے حساب سے ایک چیز لا کے دی, اور بیٹے کو اب بیٹا شکایت کرے کہ مجھے تو گڑیا چاہیے جو آپ نے تو وہ فاطمہ کو دی, ٹھیک ہے نا. اور علی صاحب کہیں گے نہیں مجھے جو ہے نا, فاطمہ کہیں گے نہیں مجھے تو گاڑی چاہیے, ٹھیک ہے نا. یہ کون فیصلہ کرے گا؟ آپ کریں گے, ٹھیک ہے نا. یہ بہت چھوٹی سی مثال ہے, خداوند متعال اس سے کہیں بالاتر ہے. تو خداوند متعال جب چیزوں کو عطا کرتا ہے تو کائنات میں ایک بہت سارے قوانین کا اجرا ہے, ان میں سے ایک قاعدہ لطف کہلاتا ہے. لطف, اچھا, یعنی لا آف بلیسنگ. اچھا. خدا کا کوئی کام بغیر انسان کی منفیت کے نہیں ہو سکتا. سب میں بلیسنگ. آپ اور میں خدا کے ہیرو ہیں, لاڈلے ہیں. سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں پیار جس سے انسان خداوند متعال فرماتا ہے وہ میں اور آپ ہیں انسانوں سے, ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ کی پیدائش کے وقت آپ کی ماں دنیا سے چلی جائے, شکایت کریں گے نا مجھے مامتا نہیں ملی, مجھے نہیں پتا کیا ہے, خدا نے میرے لیے اس مامتا سے زیادہ کچھ رکھا ہوا ہوگا. رسول کی ماں گئی تھی دنیا سے, بے شک بے شک. کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے باپ, ٹھیک. یہ عدل الہی ہے. یہ وہ جانتا ہے جو حکیم ہے, جو دانا ہے, جو خالق ہے, جو اس سارے کھیل کو بنانے والا ہے. یعنی خاکی انسان خدا کی مصلحت کو نہیں سمجھ سکتا, احسن ہے نا. اور وہ جو ہے بظاہر تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کے خلاف جا رہا ہے, اللہ پہ کہتا ہے اللہ تو نے یہ کیا کر دیا, مگر در حقیقت وہ خدا اس کے لیے, وہ بچے کی شکایت, وہ بچہ جو شکایت کر رہا ہے بابا مجھے تو فلانی چیز چاہیے تھی, اور کہتے بیٹا تمہارے لیے آگے چل کے یہ چیز فائدہ مند ہوگی اس لیے میں تمہیں لا کے دے رہا ہوں. آپ اس کی عقل میں نہیں آئے گا.
تو چیزوں کو حقیقی جگہ پہ رکھنا عدل الہی ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ تشیع میں اصول دین کا حصہ ہے، کیوں ہے کیوں نہیں ہے، یہ بحث اس وقت یہ اس لیے کوالیفائی نہیں کرتی کہ سامنے آپ کے کوئی ڈیفینڈ کرنے والا نہیں، تو ہمارے اصولوں کے ظرفیت یعنی ہم اپنے اس پروگرام میں کوئی ایسی بات نہیں کریں گے کہ جس کا کوئی جواب دینے والا موجود نہ ہو. اور یہ عدل ہے، یہ بھی ایک عدل ہے، یہ بھی ایک عدل ہے کہ ہم اس کو پھر ہم غیبت کہہ لیں یا اس کو ہم اپنے آپ کو بڑا چڑھا کر پیش کرنا کہہ لیں، تو ہمارے پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں اس میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنی ہے. بس ہم نے تاریخ و حقیقت شیعہ علی بیان کرنا ہے. اور اس کی وجہ جیسے آپ نے شروع میں میرے خیال سے بیان فرمایا کہ اس وقت جو دنیا کا حال ہے اس میں اسلام کے جو دشمن ہیں انہوں نے پوری طریقے سے کمر باندھی ہوئی ہے، اور وہ کوئی بھی آپ کو چانس نہیں جانے دیں گے کہ اسلام جو ہے وہ برباد ہو، اسلام مشکلات کا شکار ہو، ملت اسلامیہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور دشمن بیٹھ کے تفریح کرے اپنے آرام سے. تو ہمارا ہدف ہونا ہی نہیں چاہیے ایبسلیوٹلی. یہ ہدف علوی نہیں ہے، اس ماں کی طرح کہ جو اپنے بچوں کو دوسرے کو دے دیتی ہے لیکن ایسی کوئی بات نہیں کرتی کہ اس کے بچے کو گزند پہنچے، اس کے بچے کو کوئی اذیت ہو. تو آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ گروہ جو ہے اسلام کا، جو شیعہ ہیں، یہ اسلام دشمن ہیں، میں عرض کر دوں کہ تشیع شیعت اسلام کا نک نیم ہے، بیسک اسلام کا کی جو عرفیت ہے نا وہ شیعہ ہے. اسلام کا حقیقی نام شیعت ہے. رسول کے زمانے میں جو اسلام تھا وہ تشیع ہے، ٹھیک ہے نا. میں اس بات کا دفاع کرنے کے لیے پوری طرح راضی ہوں، اور جب بھی کبھی انشاءاللہ اس پروٹوکول کے ساتھ